ہماری یہ جو زبان ہے، یہ جو ہمیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، ہمیں جہنم کے اندر پہنچانے والی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں اس زبان کے ذریعے شیخی بگارنے سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں اس زبان کے ذریعے بڑا بول بولنے سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں غیبت سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں کسی کو گالی دینے سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں بد زبانی سے بھی بچنا چاہیے، بد کلامی سے بھی بچنا چاہیے، دوسروں کا دل دکھانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو زخم تلوار کا ہوتا ہے، چھری کا ہوتا ہے، چاقو کا ہوتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، مہینے میں بھر جائے، 2 ماہ میں بھر جائے، وہ مندمل ہو جاتا ہے، کھال نہیں آ جاتی ہے، لیکن جو دل پر زخم لگتا ہے، جو روح پر چوٹ لگتی ہے، وہ مندمل نہیں ہوتی، اس کی کسک، اس کی ٹیس، اس کا درد وہ تازہ رہتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، اور اردو کے اندر اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا کہ بدن کے زخم بھر جاتے ہیں ہفتوں یا مہینوں میں، بدن کے زخم بھر جاتے ہیں ہفتوں یا مہینوں میں، لگے دل پر تو پھر یہ زخم مشکل ہی سے بھرتا ہے۔ تو ہم جو کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اور کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ سب کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے بندے ہیں، کس کی کتنی عزت ہے، کس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کس کو کب نواز دیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہاں کسی کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی کی ظاہری عبادات دیکھ کے، کسی کا ظاہری حلیہ دیکھ کے، یہ اللہ جانتے ہیں، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون معزز ہے، کون مکرم ہے، کون اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، اور کون اپنے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے۔ اس کا فیصلہ وہاں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج کی اس مجلس میں یہ عزم کرنا چاہیے، یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے۔ سر فہرست ان کے اندر غیبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، ورنہ یاد رکھیے کہ اس کی جو قباحت ہے، اس کی جو شناعت ہے، اس کی جو برائی ہے، اس کی وجہ سے ہم جس مصیبت میں پڑنے والے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور آپ پہلے بھی سنتے ہیں، اب بھی کچھ باتیں سن چکے ہیں۔ تو فائدہ اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس غیبت سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اب تک ہم نے جو کچھ کر لیا ہے اس کی ہم اللہ سے بھی معافی چاہیں۔ جن کے دل توڑے ہیں، جن کو ہم نے پریشان کیا ہے، ان سے بھی ہم معافی چاہ لیں، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کا معاملہ کر دیں گے، اپنے فضل کا معاملہ کر دیں گے، اور ہمارا حساب یہاں دنیا میں ہی بے باک ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے کہ اگر قیامت کے دن یہ حساب دینا پڑ گیا، قیامت کے دن یہ جواب دینا پڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باز پرس کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو پھر وہاں بہت مشکل ہے، وہاں بہت دقت ہے۔ وہ ایسا میدان نہیں ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے کوئی کام آ سکے، ہماری کوئی مدد کر سکے، ہمارا کوئی تعاون کر سکے۔